کہ 27 نمبر 27 رمضان شب قدر میں، بھائی پتہ نہیں اللہ کو نور جہاں رحمت اللہ علیہ کی کون سی نیکی پسند تھی جس پر اسے شب قدر کی موت عطا فرمائی۔ کبھی کسی کو حقیر، ابھی چند دن پہلے میرا جاننے والا فوت ہوا ہے، کمیونسٹ، دہریہ، ساری زندگی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی، شاعر بھی تھا اور شاعری بھی اسلام کے خلاف کی، اور مرتے ہوئے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، مر گیا۔ اب بتا، اللہ کو اتنی ساری نافرمانی کے بعد کیا چیز اس کو اللہ نے دیکھی اور پسند کی کہ موت پر اسے کلمہ نصیب فرماتا۔ تو کبھی کسی کو حقیر نہ جان۔ اور دوسرا رخ ہے نبی کی زندگی کا، وہ میں پہلے سے لے کے آ رہا ہوں، اچھے اخلاق۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ کتنا شوق ہوتا ہے بچیوں جب شادی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ڈیکوریشن ہو، ایسا کچن ہو، ایسا ڈائننگ ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا ڈرائنگ روم ہو۔ تو اپنے گھروں کو اگر سجانا ہے تو بچوں اچھے اخلاق سے سجو۔ دیکھو، بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے 2 بیٹیاں رخصت کی ہیں۔ آج تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کے جا رہے، قربانیاں یہ دیتی ہیں، تم تو اس کو گھر سے نکال کے لے جا رہے ہو۔ یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، یہ بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنی روٹین چھوڑتی ہے، اور سسرال کی روٹین میں اسے سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن چوتھے دن ساساں دی ادھر تا دل ہی نہیں لگتا پہ، یہ تو ماں نو ہی فون کیتی جاندی، ماں نو ہی فون کیتی جاندی۔ ابھی 2 دن پہلے کیس آئے میرے پاس کہ جو مجھے کہتے ہیں یہ تو ماں سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، جس نے جنا ہے اس کا کوئی حق نہیں۔ کہ بیٹا بالکل حق۔ تو آپ، انڈونیشیا کا کلچر ہے کہ بچے کی شادی ہو کر بچی کے گھر جاتے، چونکہ وہاں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں مقابلہ ہوتا رہتا، تو وہاں بچے کی رخصتی ہوتی، یہاں آپ بچیوں کی رخصتی ہوتی۔ جس نے گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، وہ کتنی بڑی قربانی کر کے پہنچی ہے، تم جاتے ہی اس کو تانے دینا شروع کر دو۔ تو اچھا، اس پہ قابو رکھو اگر گھر آباد کرنا ہے، کیونکہ ہمارا وہ کیا اس کہتے ہیں، کمبائن ہے، وہ فیملی جو ایک سسٹم ہے، تو اس میں مصیبت پہلے یہ بہت اچھا تھا کہ سب مل کے زندگی گزارتے تھے پیار سے۔ اب یہ عذاب بن گیا ہے کہ ساس کے تانے الگ۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، لاہور سے بس پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئی، کہ جی دیکھیں یہ میری 6 ماہ کی بچی ہے، اور میرا خامند کہتا ہے تو نے میری بہنوں کو بھی خدمت کرنی ہے، میری ماں کی بھی کرنی ہے، میرے باپ کی بھی کرنی ہے، میرے بھائیوں کی بھی کرنی ہے، اور مجھے بتائیں میری 19 سال عمر ہے اور یہ بچی میرے کندھے پر ہے، میں سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہوں، پھر بھی رات کو اتنے تانے سنتی ہوں کہ رو رو کے سوتی ہوں۔ میرے بچوں، اگر آپ زندگی میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم گاڑیوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تمہارے اخلاق سے۔ اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ تمہاری بیوی تم پہ قربان ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے دو۔ ہمارا علاقہ ذمہ دار ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے ایک ذمہ دار دوست آئے مجھ سے ملنے، سنو غور سے، باپ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو ہم ماں باپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا۔ اس نے ہمیں اتنا جلایا ہے، اتنا جلایا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سڑ جاؤ۔ ایسے نہ، آپ بچیوں سے کہتا ہوں، آپ پرائے گھر میں جا رہی ہو، جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے، اور بولنے سے وقت جگہ نہیں بنتی، خاموش رہنے سے جگہ بنتی۔ آپ کو پتا ہے اس امت کی بنیاد ایک عورت نے رکھی، میرے نبی کی بنیاد حضرت ہاجرہ نے ڈالی، اور کیسے ڈالی؟ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے شادی، ان کی 20-21 برس عمر، ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال عمر، اور اللہ نے بیٹا سارا کی بجائے ہاجرہ کو دیا، اور پھر کہا